بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا بھائی کافر وافر شیعوں میں بیسیوں قسم کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ. جو تو حالت ہو گئی ہماری، لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دیا ہم لوگوں نے. کہہ رہے ہیں ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیع حضرات، وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں، تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے دو بھائی میرے بھائی، وہ جائے نماز پہ ڈیلا رکھتے ہیں، رکھنے دو. آپ کے گھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل، تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو. مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اس کی مرضی ہے بھائی. اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے. دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے، وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نا، تو آپ کو پہلے سے پتا ہے نہیں مانتا، پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے، کھانا کھا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو آپ کہو گے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ زیادتی. تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، حضرت ابو سفیان کو، ابو بکر کو، حضرت عائشہ کو، آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں، آپ کا ایک مسلک ہے، ایک فقہ ہے، آپ اس طریقے سے پڑھیں، ہم نے منع نہیں کیا آپ کو. میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کو کہتا ہوں، اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں، بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے نکالو. میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ آیا. میں نے کہا کس بیس پہ نکال رہے ہو بھائی؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں نے کہا آئیں بیٹھیں بھائی. تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی، میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں. تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں، پن کرنا شروع کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا. ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں. جو سیکھنا چاہے، بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں. اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دار اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے. جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے. اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے. یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا. اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے، قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم واقعی نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط ہو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں. بناتے ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں. ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. جب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہتے ہیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا. تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہہ دیں. یہ ہلکا لفظ ہے. اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے، ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے. بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا، ایک رسپیکٹ دی نا ان کو. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے، یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو، اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو. آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ، ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے. اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے، قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں، اس میں اس کے شرعی احکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے. غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے. اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے.
समझते हो कि नहीं समझते? तो यहूदी ईसाई ऐसे गैर मुस्लिम है कि उनको अल्लाह ने 2 प्रोटोकॉल दे दिए कि उनकी औरत से निकाह कर सकते हैं, उनके मर्द से नहीं हो सकता। नंबर 2, वो जब जानवर ज़बह करेंगे तो वो हलाल है हमारे लिए। ये सिर्फ ईसाई और यहूदी को प्रोटोकॉल दिया। मुसलमानों में कोई मुशरिक हो जाए उसको ये प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि वो बड़ा मुजरिम है ना, तौहीद में पैदा हो गया शिर्क कर रहा है। अरे ईसाई तो पैदा ईसाई घराने में हुआ ना, उसका जुर्म हल्का है। मुसलमान पैदा तौहीद में हुआ, हमेशा इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन पढ़ता है और जाता फिर मज़ारों पे सरदे करता है, तो ये बड़ा मुजरिम है। इसका ज़बीहा हलाल नहीं है, ऐसी औरत से निकाह जायज नहीं है। समझते हो? क्योंकि ये इर्तिदाद के हुक्म में है, मुर्तद के हुक्म में है। अब क्या मसला है कि ये जो इस्लाम के दायरे में लोगों ने कहा है कि भाई हमने जोड़ पैदा करने के लिए अब हर एक को हम मुस्लिम ही समझेंगे या सबके पीछे नमाज जायज़ है, ये भी गलत है। बाज़ लोग ये कहते हैं नमाज हम तो भाई हर एक के पीछे पढ़ लेते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। तो ब्रॉड माइंडेड बनने की भी हमें इतनी इजाज़त है जितनी शरीयत ने इजाज़त बोलो दी। ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें, ना इतने मीठे बनो कि लोग निगलना शुरू कर दें। हमारे अब्बा का मलफूज है ये। वो हुआ ये था कि एक आंटी आके ना हमारे घर में बैठी रहती थी 24 घंटे, हमारी वालदा की दोस्त बन गई थी वो। अब मेरी वालदा की तबीयत में सखावत थी, खिलाती पिलाती बहुत थी, कर्जे ले लेके खिलाती थी। जब इंतकाल हुआ तो ठीक ठाक कर्जा वालदा पे चढ़ा हुआ था, तो उनकी आदत थी बस कर्जे ले लेके खिलाते रहो खिलाते रहो। जो पैसे मांगने आ रहे उनको पैसे दे देती थी। खर्चा किसका हो रहा था? अब्बा का। ठीक है, अब्बा को डर यार अपने खर्चे पे, चलो सखावत अच्छी होती है। वालदा के पास अपना खर्चा भी होता था, उसमें भी करती थी। तो अब क्या होता था, एक आंटी आके हमारे घर में बैठ गई, वो जा ही नहीं रही, उनके मजे लग गए कि यार फ्री फोकट का खाना भी आ रहा है, फ्री फोकट का। तो हमारी वालदा भी फिर बड़ी गपशप वाली थी, तो अब्बा ने 2-3 दिन तो बर्दाश्त किया। उसके बाद हमारे अब्बा हमारी वालदा को लेके बैठे, बोले भाई आंटी क्या लगती है आपकी, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ जब भी घर में आओ ये बैठी होती हैं, तो इनको बोलो पतली गली से निकलो भाई, अपने घर जाओ, ये कोई घर बार नहीं है क्या? वालदा ने कहा असल में देखूं मैं इनको अब कैसे बोलूं कि आप चली जाएं, अब ये आ जाती है बेचारी, मैं कैसे मना करूं। उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा भाई वो हमें नसीहत याद रह गई, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें। आपके अखलाक इतने अच्छे हो गए, सारे महल्ले वाले आपके घर में आके बैठ गए जी, कि मुफ्ती साहब तो कभी नो करते ही नहीं है ना, भगाते ही नहीं है। और ना इतने कड़वे बनो कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दें। क्या आपने मुसाफा करना भी छोड़ दिया? दूर से जा रहा है तो आप गालियां देना शुरू कर दी आपने, दफा हो यहां से, ताकि आए नहीं करीब आपके। तो ये मेरे वालिद साहब के बड़े, और वालिद साहब थे भी प्रैक्टिकली ऐसे ही थे वो, यानी वो अमली जिंदगी में भी इसी तरह ही थे। ना इतने मीठे बने कि लोगों ने खाना शुरू कर दिया, ना इतने कड़वे बने कि लोग भागना शुरू हो गए, कि नफरत करना शुरू कर दी। तो यहां भी मजहब के मामले में भी ऐसा है भाई कि हम गैर मुस्लिम के मामले में ना इतने मीठे बनेंगे कि गैर मुस्लिम को भी मुस्लिम कहना शुरू कर दें हम, और हम कहें जो शख्स भी इस्लाम की तरफ निस्बत कर दे, कोई खत्म नबूवत का इनकार करे, हम ब्रॉड माइंडेड बने। कोई बात नहीं यार, इनकार ही किया है ना, अल्लाह खुद पूछ लेगा, ये हमारा मुस्लिम भाई है। कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल करने लगा, बोलो हनफी। अब अगर इसको हम मुस्लिम कहते, इसका मतलब जो रफुल यदैन करने वाले हैं वो क्या है? गैर मुस्लिम। तो ये कोई अकल की बात होती? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना हनफी न शाफी, हम तो सिर्फ मुस्लिम है। अबे तू पागल है, तू पागल है, तू मंजन बेच रहा है। भाई हम हनफी हैं, शाफी और मालिकिया के मुकाबले में हनफी हैं। गैर मुस्लिम के मुकाबले में कोई हनफी शाफी नहीं होता, उसमें हम क्या हैं? उसमें तो मुस्लिम है सारे। तभी हम बिला वजह अपने आप को ना देवबंदी कहते हैं ना हनफी कहते हैं। कभी देखा हमने बिला वजह देवबंदी हनफी खामखा की? जब भी कोई पूछे भाई हम मुसलमान है माशाल्लाह सब लोग। जहां जरूरत पड़ती है, जैसे रिश्ता लेने के लिए गए तो अगला पूछेगा तू देवबंदी है बरेलवी? आपने कहा मैं मुस्लिम हूं, इल्मी किताबी हूं, तो वो कहेगा तू क्या है भाई, तू तीजा करता है कि नहीं करता? वो कहे मैं नहीं करता, तो बोलना देवबंदी हूं, फूटता क्यों नहीं मुंह से? या तू देवबंदी है या अहले हदीस है, ये दोनों नहीं करते। बाज हमारे अहले उलमा इकराम शिया को सिवाय यहूदी ईसाई के और गैर मुस्लिम के पीछे नमाज जायज नहीं है। वो तो यहूदी ईसाई हो उसके पीछे भी जायज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो यहूदी ईसाई ऐसे गैर मुस्लिम है कि उनको अल्लाह ने 2 प्रोटोकॉल दे दिए कि उनकी औरत से निकाह कर सकते हैं, उनके मर्द से नहीं हो सकता। नंबर 2, वो जब जानवर ज़बह करेंगे तो वो हलाल है हमारे लिए। ये सिर्फ ईसाई और यहूदी को प्रोटोकॉल दिया। मुसलमानों में कोई मुशरिक हो जाए उसको ये प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि वो बड़ा मुजरिम है ना, तौहीद में पैदा हो गया शिर्क कर रहा है।
ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آ کے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے, ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی, کھلاتی پلاتی بہت تھی, قرضے لے لے کے کھلاتی تھی. جب انتقال ہوا ہے تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا, تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے, ابا کو ڈر یار اپنے خرچے پہ, چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا, اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا, ایک انٹی آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی, وہ جا ہی نہیں رہی, ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے, فری پھوکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی, تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے, بولا بھائی انٹی کیا لگتی ہے آپ کی, 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی اپنے گھر جاؤ, یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں, اب یہ آ جاتی ہے بیچاری, میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے, سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا, بھگاتے ہی نہیں ہے. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کیا آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا, دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں, آپ نے دفع ہو یہاں سے تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے, اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ, یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا, نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم, اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کرے, ہم براڈ مائنڈیڈ بنے. کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا ہے نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈیڈ بنو. تو یہ براڈ مائنڈیڈ دیکھو, انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا ہوا نا, ابا لیس ہو گیا, یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے. وہ نا تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا, پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے. پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا. پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے. پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو, LGBT کے بعد کیو آیا, پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. LGBT کا مطلب لیسبین, اور یہ گائے ہے, اور یہ فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے. تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی, ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا. تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر. میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے,
لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے، 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے، تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا، آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے، احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا، تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. آپ تعویل کر رہے ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک، یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا، تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ بھلا ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے، نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے، آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے، نبوت کا منکر ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو، اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے، تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. لیکن ایک دائرہ ہے، اس کے فقہی حکام ہیں، تو اس کے پیچھے نماز، غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا، تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں، وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہیں ان کے عقیدہ شرکیہ ہے، یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ، پتلی گلی سے نکل. تو کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا؟ کیا دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت. اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ ہے کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں،
دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں, درجنوں فرقے ہیں, درجنوں مذاہب ہیں, آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے, تو توحید پرست, مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل, اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی, تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو, کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی. میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا. اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں, بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں, اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے, مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم پڑھیں گے نماز. دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھئی نبی نے تو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا بھئی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی, کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے, لہذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں, یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز, ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی, کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا. نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2-2-3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھ